امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، ساول یار پیا۔ ساول یار پیا محبت، تقدیر اور تین افراد کی الجھی ہوئی زندگی کی کہانی ہے۔ ساول، آل یار اور پیا، وفاداری، قربانی اور ایک پیچیدہ ماضی کے چیلنجز کے درمیان ان کی تقدیریں ٹکراتی ہیں۔ ساول ایک خود ساختہ آدمی، ایک طاقتور شخصیت کا مراعات یافتہ بیٹا آل یار، دونوں پیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، جس کے والد تاریک راز چھپاتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کی دنیا میں تینوں کو اپنے جذبات اور ماضی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب وہ دھوکہ دہی اور طاقت کا رخ کرتے ہیں تو ان کی طاقت، وفاداری اور حق کے لیے لڑنے کے عزم کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ساول اور آل یار میں سے پیا کس کا انتخاب کرے گی؟ پیا کے والد کون سا سیاہ راز چھپا رہے ہیں؟ کیا ساول اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے آل یار سے ہار جائے گا؟ ماضی ساول، آل یار اور پیا کی زندگیوں کو کیسے ڈھالے گا؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہاشم ندیم خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع طرزوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو سرور نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسماں کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمین کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے، اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کشش ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کہ کیا محبت واقعی دو مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء شہروز کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان خاتون جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان شہروز المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان سمن شاہ کا بیٹا زین شاہ بھی شامل تھا۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس، مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔
واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں مہر النساء نے زین کے بڑے بھائی شاہ نواز شاہ سے شادی کر لی۔ یہ غیر متوقع اتحاد طاقت کے توازن کو بدل دیتا ہے اور اس کے انصاف کے حصول میں نئی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، مہر النساء کو جذباتی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو حق کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں طاقت اور غیر متوقع حمایت حاصل کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسف زئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، معصوم۔ معصوم نیلو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک زندہ دل اور فری اسپریٹڈ نوجوان عورت جس کا دل صرف دلشاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کا زندہ دل پیار جلد ہی گہری ہر طرح کی محبت میں بدل جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے خوابوں میں خلل ڈالتی ہے اور ایک غیر متوقع موڑ میں نیلو نے خود کو وجدان سے شادی کرتے ہوئے پایا، جو کہ اس کے لیے ایک اجنبی ہے جسے حالات نے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اس ڈرامے کو کنٹینٹ لائن نے لکھا ہے، برکت صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، میکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین نقوی، شائستہ جبین اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جن کی شادی ان کی شادی۔ جن کی شادی ان کی شادی محبت، وفاداری اور معقول فطرت ساز